وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. سامعین کرام، آج کا موضوع یقینی طور پر جنت میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ان کی ساری خطائیں ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے اور ہم یقیناً انہیں اس سے بہتر جزا عطا فرما دیں گے جو عمل وہ فی الواقع کرتے رہے تھے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو، بِوَالِدَیہِ حُسْنًا، اپنے والدین سے اچھے سلوک کی، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تم نے مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِی، تاکہ تم اللہ کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہ کرو، الی مرجعکم، میری طرف واپس لوٹ کے آؤ گے، پس فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. سامعین اکرام، شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیں کہ یہ 7 نبوی اس کا شان نزول ہے، اور حالات ایسے تھے کہ گھرانوں میں تقسیم ہو گئی تھی. کسی کے بچے جو تھے، کسی گھرانے کے بچے ایمان لے آئے تھے، کسی کے بوڑھے ایمان لے آئے تھے. بہرحال تو وہاں ایک واقعات ایسے پیش آئے تھے کہ ایک شخص، ایک صحابی کی ماں نے قسم کھا لی کہ بھئی تم جب تک ایمان نہیں وہ اپنے دین پہ واپس نہیں آؤ گی. مسلمان بچے سے کہا جو کنورٹ ہوا تھا، تو میں نہ سر دھوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا تھا کہ دیکھو مشرکوں کی طرف سے کہ دیکھو تمہارے دین میں والدین کی اطاعت کا حکم ہے تو تم ہماری بات مان لو. تو یہ صورتحال تھی. تو اس تناظر میں یہ آیات ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے وصیت کی ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دیکھیں والدین کے ساتھ سلوک، ایک بات میں آپ کو بتا دوں سامعین اکرام، یہ احساس ہم میں نہیں ہے آج کل کے معاشرے میں. والدین کے ساتھ عام طور پہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ تمام تقریباً آپ دیکھیں سامعین اکرام کہ
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی. میں اگر ایک مختصر لفظ کہوں، کیا والدین، کیا بیوی، کیا شوہر، کیا اولاد، نہیں. ہم اصل میں جو بنیادی ہماری کمزوری ہے نا کہ وہ ہم فقط ضل عن سواء السبیل کی ہم عملی تفسیر ہے. یہ سورہ مائدہ کی وہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے میرے خیال سے 12 یا 13 نمبر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ. میں ذرا مختصر آپ کو پیش کروں، لیکن یہ ہے کہ ہماری صورتحال ہے کیا. وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی میں آیت پڑھوں، انی معکم، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری توفیق تمہارے شامل حال ہوگی. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پہ ایمان لے آؤ، وعزرتموہم، ان کی مدد کرو، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو، لنکفرن عنکم سیئاتکم ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، میں تمہیں پھر جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن فمن کفر بعد ذالک، اس کے بعد جو انکار کرے گا ان احکامات سے، تو فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. بنیادی بات یہ ہے سامعین کرام، اور کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا فورم نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ادھر ادھر میں توجہ دلا کے آپ کو اصل بات نہ بتاؤں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اصل جو مرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ گئے. فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. تو سیدھے راستے سے ہم ہٹے ہوئے، بنیادی ہمارا مرض یہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم. اللہ ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اب یہ ہے کہ دنیا ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ٹھہر گیا. اب ظاہر ہے کہ دنیا کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، سارا ماحول ہی ظاہر کی طرف ہے. آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، آپ بعض علماء کرام کو دیکھ لیں، وہ ہمیں اس ظاہر کی طرف گھسیٹ رہے، پھر قواریت کی طرف گھسیٹ رہے. تو سیدھے راستے سے تو ہم ہٹ گئے سامنے نکلا. تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں یہ خاص طور پہ اس آیت کی بات کر رہا تھا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھے سلوک کی تاکید کی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن پاک میں ہے کہ رب کا تمہارے یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکانا. نمبر 1 بات یہ. پھر اس کے بعد نمبر 2 تاکید یہ ہے کہ والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے تو تم انہیں اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکو نہیں، اچھی بات کہو نہیں. لیکن یہ ایک بات جو ہے جہاں اور ہم راستے سے بٹے ہوئے ہیں، یہاں والدین کے ساتھ سلوک اچھا، آج کے معاشرے میں اچھا سلوک نہیں ہوتا. عام طور پہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو علامہ کہنے لگتے ہیں. ابو آپ نہیں سمجھتے اور امی آپ نہیں سمجھتی، آپ کو نہیں معلوم کچھ، دنیا کے حالات کا آپ کو پتہ نہیں. تو یہ بچے علامہ بن جاتے ہیں، والدین جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں، بچے والدین سے اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں والدین جیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے، آپ اگر اعلیٰ جماعتیں پڑھ گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین سے آپ کا مرتبہ اونچا ہو گیا ہے. آپ والدین اگر 4 جماعت پاس ہیں اور آپ نے 25 جماعتیں پاس کر لی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا والدین سے مرتبہ بڑا ہو گیا. اب آپ نے اس کے سامنے لاؤڈ بولنا ہے،
یا ان کو جھڑکنا ہے یا ان کو ڈانٹنا ہے، ایسا ہوتا ہے سامنے کرام۔ بچے بعض جو ہے وہ والدین سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آ، ان سے لاؤڈ بولتے ہیں۔ یہ لاؤڈ بولنا والدین کے ساتھ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گالیاں، یہ بعض تو گھروں سے نکال دیتے ہیں سامنے کرام۔ یہ تو معاشرہ آپ کے خیال میں ترقی کر رہا ہے نا، تو یہاں اولڈ ہوم جو ہے، دیکھیں بڑے شہروں میں اولڈ ہوم موجود ہے، میاں بیوی کہتے ہیں اب یہ ہمارے والدین جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، چاہو انہیں اولڈ ہوم چھوڑ کے آ جائے۔ یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہماری کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے والدین کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہیں وہ مجبور کرے کہ تم لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ تم میرے ساتھ شریک کرو، یعنی وہ کام کرو جو بندگی کے خلاف ہو، تو ان کی پھر اطاعت نہیں کرنی۔ دیکھیں ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ یہ ایک بنیادی بات یاد رکھ لیں تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، والدین کی اطاعت کی، ان کی ادب کی ایک حد ہے، اور وہ حد بندگی ہے۔ بندگی کے خلاف اگر کوئی وہ بات کہتے ہیں تو فلا تطعہما، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ کوئی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے خلاف رویہ اختیار کرنے کی بات کرے تو وہ بات نہیں ماننی۔ الیہ مرجعکم، جاؤ گے کہاں؟ میری پاس وہ واپس لوٹ کے آؤ گے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، میں پھر تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اور یہ ایک بات حرف آخر کے طور پہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جن لوگوں نے عمل کیا، ایمان لائے اور عمل نیک کیا، لندخلنہم فی الصالحین، تو انہیں ہم یقیناً داخل کریں گے صالحین کی ٹولی میں۔ یہ یعنی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ایمان اور عمل صالح کے اثرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں یہ بتائے ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کی ہم برائیاں ہم ان سے مٹا دیں گے اور ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک ایسی بات ہے جو بہت بنیادی ہے۔ ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں کو یقین دہانی کی جا رہی ہے۔ سامنے کرام یہ ذرا نوٹ کر لیں، یہاں گارنٹی دی جا رہی ہے، یقین دہانی کی جا رہی ہے، لندخلنہم فی الصالحین، یقیناً ہم انہیں صالحین کی ٹولی میں شامل کریں گے۔ اب یہ صالحین کی ٹولی، ایک تو دو باتیں اس میں، ایک تو یہ صالحین کی ٹولی ہے کون سی، اس میں کون کون سے لوگ شریک ہو جاتے ہیں، نمبر ایک بات یہ ہے۔ اور دوسرے یعنی اس میں یعنی اس کا درجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا درجہ اور مقام کیا ہے صالحین کی ٹولی کا، کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے سامعین کرام۔ جیسے کہ ہاں آپ بعض اوقات فوج میں ہوتا ہے، فوجی ادارے میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بہادری کرنے پہ آپ کو نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ مختلف اعزازات ہیں، لیکن جو اعلیٰ ترین اعزاز ہے وہ کیا ہے؟ نشان حیدر ہے۔ بہت بہادری جس نے کی ہے تو آپ اس کو نشان حیدر دے دیتے ہیں، یا جو سویلین میں ہے، بہت اگر کوئی کارہائے نمایاں کس نے کیے ہیں تو آپ اس کو نشان پاکستان دے دیتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا اعلیٰ وہ ہے، نشان پاکستان دے دیتے ہیں یا نشان حیدر ہے فوج میں۔ تو یہ یعنی سب سے اعلیٰ اعزاز جو ہے یہ صالحین کی ٹولی میں شرکت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، یاد دلاؤں، یعنی یوسف علیہ السلام کی دعا، سورہ یوسف میں ہے یہ دعا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض
انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے رب، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہی تو دے دی اور مجھے حکمت کی باتیں بھی بتا دی۔ وعلمتنی من تأویل الحادیث فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کی یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ دعا کیا ہے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے آپ ایمان کی حالت میں موت دے دیجئے اور صالحین کی ٹولی میں مجھے شامل کر دیں۔ وَأَدْخِلْنِي فِي الصَّالِحِينَ، اور یہ صرف یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے دعا، یہ مجھے تو اب یاد نہیں ہے، میں ریفرنس آپ کو میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ پیغمبروں نے بھی یہ خواہش کی ہے، ایک پیغمبر نے کی ہے، دوسرے وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ مِنْ عِبَادِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یہ الفاظ ہیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ او کما قال، کہ یہ پیغمبر کی دعا ہے کہ اپنے صالحین بندوں کی ٹولی میں مجھے شامل فرمائیے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے سامنے کا۔ اب صالح کون ہیں؟ ایک بات یہ ہے، صالحین کون ہیں؟ کون صالحین کی یعنی صالحین کی ٹولی میں کون کون شامل ہے اور اس میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ یہاں تو ایمان اور عمل صالح شرط ہے، اس کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو پھر آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ صالحین کی ٹولی میں شامل ہو جائیں۔ اور سامعین کرام، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صالحین کی ٹولی میں جو ہے یعنی کون کون لوگ ہیں؟ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک، اب یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ سامعین کرام تھوڑی توجہ، تو یہ لوگ ہوں گے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اب وہ کون انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اور یہاں رک کے سامعین کرام میں آپ کو سورہ فاتحہ کی طرف لے چلتا ہوں کہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنا سیدھا راستہ بتا۔ صراطک المستقیم، صراط المستقیم، خیر تھوڑا سا الفاظی وہ ہے، اہدنا صراط المستقیم، تو آپ ہمیں سیدھا راستہ بتائیں۔ الذین، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام یعنی انعام یافتہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ وہ جو اعلیٰ اعزاز پاتے ہیں، انعام یافتہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو آیت کی طرف توجہ دلائی، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ کس پہ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیق، نبی، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین، ان پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ پھر ان کی رفاقت جو ہے وَحَسُنَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت بھی بہت اچھی ہے، یعنی انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت بھی بہت اچھی ہے۔ تو اب یہ صالحین، صدیقین، انبیاء کرام اور شہداء، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ زیادہ ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا سامنے کرام، لیکن یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے وہ لوگ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اور یہ سامنے کرام میں بات تو کر رہا ہوں، لیکن افسوس سے اور بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا اللہ کی اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہمارا آج ایشو نہیں رہا۔ میں اور آپ جس مسلمان برائے نام مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں برائے نام، تو اس کا یہ ایشو نہیں ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ افسوس اور دکھ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ بہت دکھ والی بات ہے سامنے کرنا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارا ایشو نہیں ہے۔ پھر ایمان اور عمل صالح، یہ بھی ہمارا ایشو نہیں ہے کہ ہم حقیقی ایمان لے آئیں اللہ پہ، یا کہ جیسا کہ اللہ تعالی ہم سے خطاب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ، سچا ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں جو دکھ والی ہیں سامنے کرام، یعنی آپ ایمان اور عمل صالح آپ کا کوئی ایشو ہی نہیں رہا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپ کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ سچی بتائیں سامنے کرام، یہ جو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہماری پبلک ڈیمانڈ ہے، یہ فضول مذاکرے اور یہ ڈرامے اور یہ میوزیکل، اور آپ کو معلوم ہے کتنے یہ یعنی معروف پروگرام ہیں۔ اب آپ کا ایک 2017 کی ہے میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 20 سال بعد جو ہے وہ مختلف پروگرام ہوں۔ آج کل میوزیکل بینڈ ہیں کوک اسٹوڈیو، پھر پیپسی والوں کا الگ ہے، کوک اسٹوڈیو الگ ہے، لاکھوں روپے خرچ ہے، کروڑوں میں کہوں گا کہ وہ اس پروگرام پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور گانے بن رہے ہیں اور ڈوب کے گانے گائے جا رہے ہیں، اور کیا لڑکیاں اور کیا لڑکی اور مقابلے ہو رہے ہیں، اور وہ بس آپ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے سامنے کرام، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے جو لوگ اتنے کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بے سر و پا معاشرہ ہے، بے مقصد معاشرہ ہے، ایک باغی معاشرہ ہے سامنے کرام، اور ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایمان اور عمل صالح اور اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی آج ہمارا ایشو نہیں ہے، بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامنے کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، دیکھیں کتنی اچھی آیت ہے، کتنے سنہری حقیقت ہے۔ میں خواب نہیں کہوں گا، یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لوگ تو بے یقینی کا شکار ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بھئی ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو، جان لو کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہماری معلومات محدود ہیں سامنے کرام۔ اکثر لوگ بس یعنی محدود، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ہر چیز کی محدود مفاہیم ہیں۔ کون ہے جو اپنے آپ کو آج مشرک سمجھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میری صفت، میری روش تو مشرکانہ ہے؟ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا مانتے ہیں؟ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارا تو جو روش ہے، ٹھیک ہے، وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے لم تؤمنوا، نہیں ہو مومن تو، ولیکن قولوا اسلمنا، کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مومن اس لیے نہیں ہو، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے،
لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ ابھی اس کا آ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، یہ اس کا تذکرہ ابھی آ رہا ہے سامنے، پریشان نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک خواب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس آیت میں گارنٹی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اگر جنتی رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ، تو پھر یہ ہے کہ آپ ایمان جیسا کہ ایمان، یعنی ایمان کو دل میں لے آئیں، دل سے ایمان لے آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں۔ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، نصوح خالص توبہ، اور اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیں، اور ایک رہنما کا انتخاب کر لیں۔ ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل پڑیں، یہ ایمان ہے سامنے کرام۔ جب آپ چل پڑیں گے اور کوشش کرنے لگیں گے تو وہ تمام اعمال جو ایمان کے ساتھ، یعنی جو صحیح ایمان کے ساتھ آپ اب جو نیکسٹ زندگی گزارنا شروع کریں گے، ہر عمل آپ کا عمل صالح ہوگا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ عمل صالح کیا چیز ہے؟ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو مقصود بنا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو رول ماڈل بنا کے، ایک نگران کی نگرانی میں، جیسے کہ آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، یہ تو پی ایچ ڈی سے بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کو، اللہ کی ملاقات کے اہل بننے جا رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جب آپ بنتے ہیں تو آپ کے نگران ہوتے ہیں، آپ کے ٹیوٹر ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، تو ان کی نگرانی میں آپ وہ ڈگری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پی ایچ ڈی اعلیٰ ڈگری ہے ڈائریکٹریٹ کی، اور یہ تو اعلیٰ ترین انسانیت کا مقام ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ بننے کے اہل ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ جب ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو وہ ڈگری مل جائے گی، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور پھر دنیا ہی میں آپ کو، یعنی یہ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن دنیا ہی میں آپ کو ایسا ہوگا کہ خوشخبری دی جائے گی۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ سارے مضامین ہیں، ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وقت تھوڑا ہے سامنے کہ ہم ترجمہ سنا دیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کو مجبور کریں، آپ کے ساتھ، جاہد کہتے ہیں کوشش کو، لِتُشْرِكَ بِي، کہ آپ میرے ساتھ شریک بن جائیں، بنا دیں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میرے پاس لوٹ کے آؤ گے نا، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے، یعنی تمہارا سارا اعمال جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائیں گے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، عمل صالح کیا، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور ہم ان کو صالحین میں شمار کر لیں گے۔ اب یہ میں آپ کو یہ بات یہ رہ گئی تھی
یہ الفاظ کی ترتیب کو دیکھیں، گرامر کو مد نظر رکھیں. اگر آپ لَنُدْخِلَنَّهُمْ دیکھیں اس میں تاکید ہے، اور میں نے آپ کو کہا یہ گارنٹی ہے، ایک قسم کی گارنٹی ہے، ایک رجسٹری ہے جو آپ کو مل جائے گی. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، کوئی شک و شبہ نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے. لیکن یہاں تو گارنٹی دی جا رہی، لکھ کے دیا جا رہا ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. سامعین کرام، آپ اتنا آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. We have advised the human being to be good to his parents. But if they urge you to associate with me something you have no knowledge of, do not obey them. To me is your return, and I will inform you of what you used to do. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. Those who believe and do good works, we will admit them into the company of the righteous. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.